بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پشاور میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک فلم ریلیز کرنے کی کوشش کی۔ اس فلم کا نام انہوں نے قومی امن جرگہ رکھا تھا، جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے حوالے سے منعقد کیا گیا تھا۔ بدقسمتی سے وہ فلم ریلیز ہونے سے پہلے ہی فلاپ ہو گئی اور مولانا صاحب خود ہی ڈرامہ کرنے کی بجائے ڈرامہ بن گئے۔ دراصل جب انسان عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو خود ہی اس جھوٹ میں پھنس کر ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ آج کہا یہ جا رہا تھا کہ خیبر پختونخوا کی سیاسی پارٹیاں اور عوامی نمائندے مل بیٹھ کر دہشت گردی کے حوالے سے مسئلے پر بات کریں گے، لیکن وہاں پر سوائے دو پارٹیوں کے، ایک عوامی نیشنل پارٹی اور دوسری جماعت اسلامی، جن کی خیبر پختونخوا میں اسمبلی میں کچھ سیٹیں ہوتی ہیں، ان کے علاوہ کوئی قابل ذکر سیاسی جماعت نہیں تھی۔ عجیب سی بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کی پی ڈی ایم کے اپنے اتحادی، جن کے ساتھ مل کر وہ کرپشن اور لوٹ مار کے جرائم میں شریک بھی رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون، وہ بھی موجود نہیں تھی۔ اور عجیب سی بات یہ ہے کہ قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے دو اہم سیاسی گروہ کی نمائندگی بھی نہیں کی۔ ایک منظور پشتین صاحب ہیں، جو یقیناً نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اور دوسری طرف محسن داوڑ صاحب، جو قومی اسمبلی کے رکن بھی ہیں، وہ بھی آج غائب تھے۔ تو پتہ نہیں کس قسم کا نمائندہ اجتماع تھا۔ البتہ مولانا صاحب نے کام کی بات کرنے کی بجائے ایک تو 9 مئی کے واقعے پر سیاست کرنے کی کوشش کی اور پی ٹی آئی کے خلاف جاری جو ایک مہم ہے اس کا دفاع کیا۔ دوسری طرف پھر قلعہ بازی کھاتے ہوئے فوراً ہی حکومت میں رہنے کے باوجود حکومت کے خلاف ہی اعلامیہ جاری کر دیا، اور اس وقت یہ بھول گئے کہ وہ تو خود اس حکومت کا 2 سال سے حصہ ہیں۔ ان کا بیٹا اور ان کے رشتہ دار مرکز میں بھی وزارتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور صوبہ خیبر پختونخوا میں تو پورا صوبہ ہی ان کا ہے، اور تمام کی تمام حکومت انہی کے فیملی میں تقسیم ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ قبائلی علاقوں میں جو وعدے کیے گئے تھے ان پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور قبائلی عوام کو ترقیاتی کاموں میں، تعلیم میں، روزگار کے جو اخراجات ہونے تھے، جو فنڈنگ ہونی تھی، وہ نہیں دی گئی۔ تو مولانا صاحب 2 سال سے تو آپ مرکز میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی حکومت کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ کرپشن اور لوٹ مار کے علاوہ، اقربا پروری کے علاوہ، اگر آپ کوئی سنجیدہ کام کرنے کا وقت آپ کو ملتا تو شاید آپ قبائلی علاقوں میں بھی ان امور پر توجہ دیتے، لیکن آپ نے نہیں دیے، کیونکہ ابھی آپ کی شاید جیبیں بھری نہیں ہیں اور مزید مال کمانے کی آپ کو ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مولانا صاحب نے ایک مزاحیہ سا اعلان کیا اور کہا کہ جو ریاستی ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عوامی نمائندوں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھیں، مشاورت کر کے کارروائیاں کریں، اور ریاستی اداروں پر بھی تنقید کی۔ ریاستی اداروں کے حوالے سے میں تو کچھ نہیں کہنا چاہوں گا، کیونکہ میرے تو پر جلتے ہیں۔ بہتر ہے کہ مولانا صاحب کے الزامات کا وہ خود ہی جواب دے دیں، وہ چونکہ بہتر سمجھتے ہیں اپنے معاملات کو۔ لیکن افغانستان کے حوالے سے مولانا صاحب نے بڑی گرم جوش باتیں کی اور کہا کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے۔ تو مولانا صاحب تکلیف کریں، اپنے لوگوں کو ایک وفد بنائیں، ان کی سربراہی میں خود افغانستان جائیں، افغانستان کی امارت اسلامی، افغانستان کے رہنماؤں کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں۔ ریاست پاکستان کو تو آپ ویسے بھی لوٹ کر کھا چکے ہیں، تھوڑا سی ٹکاریں وہاں کابل میں بھی ماریں، اور ان کے ساتھ بات کریں اور ان کو کہیں کہ وہ دہشت گرد کارروائیوں کو اپنی سرزمین پر روکیں۔ بہرحال مختصر الفاظ میں یہی کہوں گا کہ آج مولانا صاحب نے اپنے خلاف ہی کئی گول کر دیے، اپنی ہی حکومت کے خلاف چارج شیٹ پیش کر دی، اور ان کا جو نام نہاد اعلامیہ تھا وہ اپنی ہی حکومت کی کارکردگی کے خلاف الزامات کی ایک فہرست تھی جو مولانا صاحب نے پیش کی۔ مولانا صاحب سنجیدہ کام کریں، عوام کی خدمت کریں، سنجیدگی کے ساتھ، سچ کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کو منہ دکھانے کے قابل رہ جائیں۔ بہت شکریہ۔